ٹھیک ہے، تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ مقطعات قطع سے ہے، ہم کہتے ہیں نا اس نے اس چیز کو قطع کر دیا، یعنی کاٹ دیا، جس کا قطع تعلقی کہتے ہیں، تعلق کاٹ دینا۔ مقطعات وہ حروف جو کاٹے ہوئے ہیں، یعنی ہر حروف الگ الگ ہیں، جیسے الف لام میم ہے، اس کو ہم علم تو نہیں پڑھتے بلکہ الف لام میم پڑھتے ہیں، مطلب ہر حرف الگ الگ کاٹا ہوا ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر الگ الگ لکھے، الگ الگ پڑھے جاتے ہوں۔ تو ایک تو ان کو سمجھیں، الف لام میم ہے تو نیچے چھوٹا سا الف، چھوٹا سا لام، چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، ایک تو حروف کی پہچان بھی ہو جائے گی، دوسرا ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ بھی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں نا دکانوں پر یہ بڑا بک رہا ہوتا ہے، الف لام میم والے، یہ وہ آ کر بیچ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی اور گاہک زیادہ آئے گا اور نفع ہوگا۔ یہ باتیں ایسے ہی بس اپنا سودا بیچنے کے لیے، تاکہ وہ تختی آپ کو بیچ جائے ذرا اچھے قیمت میں، اور دکاندار کا دل بھی کہتا ہے کہ میرے دکان میں نفع زیادہ ہو۔ اس کو کہا صرف 100 روپے کی ہے، تو اس نے کہا یار 100 روپے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن دکان میں نفع تو آتا ہے نا، اور ہے بھی قرآن ہی، تو اس نے اس طرح کئیوں کو بیچ دیے۔ دکان میں نفع آتے ہیں قرآن پڑھنے سے، دکان میں نفع آتے ہیں دعائیں مانگنے سے، وہاں نفل نماز پڑھنے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تختی لے کر لگا دی اور خود نہ نفل پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، تو کسی نے ذرا خوبصورت زیادہ مہنگی اچھی بنا لی، اس نے 300 کی بیچ دی تختی، اس سے زیادہ برکت آئے گی، دیکھنے والوں کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ قرآن برکت والی چیز ہے، ہم اس کی برکت سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تختی لے کر لٹکا دے کہ جی بس اب میرے سارے کام بن جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اب نہ مجھے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کو لٹکانے کی بجائے آپ بیٹھ کر قرآن پڑھا کریں، اس سے برکت آئے گی اور اس سے اللہ کی رحمت آئے گی اور گاہک آئے گا اور نفع ہوگا۔ الف لام میم، ان کو جو پڑھنا ہے ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے، الف کو پورا الف، لام کو پورا لام، میم کو پورا میم۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کو الف لام میم نہیں پڑھنا، لام میم۔ آگے اس سارے حروف اکٹھے پڑھنے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ۔ اس میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، جس کو بڑی لمبی مد یہ نا کھینچی ہوئی مد، اس مد کو 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے، اور جو کھڑی زبر ہے اس کو 1 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا جیسے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہے نا اس کو ہم کھینچیں گے، کاف ہا یا عین صاد، یعنی کم از کم جو بڑی لمبی مد ہے اس کو 3 سیکنڈ تک کھینچا جائے، اور جو کھڑی زبر ہے یوں الف کے ہا کے اوپر، اس کو 1 سیکنڈ تک کھینچا جائے۔ تو اس لمبی مد کو 3 سیکنڈ تک، 3 سے 4 سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں، 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچا جائے اور کھڑی زبر کو 1 سیکنڈ تک کھینچا جائے۔ آگے ہے تا سین میم، لیکن اس کو تا سین میم نہیں پڑھنا، تا آپ چاہے میرے ساتھ نہ پڑھنا چاہیں اور چاہے سن لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، بعد میں اکیلے بیٹھ کر مشق کر لیا کریں، لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ تا سین میم نہیں پڑھنا، سیم میم پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سنیں گے،
طاسیم میم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، آپ یاد رکھیں، جب کسی حرف کے اوپر جزم ہے اور اس کے اگلے حرف کے اوپر شد ہے، جزم والا حرف ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قلم لکھنا جواب دے گی۔ نظر آ رہا ہے؟ من ربک، آپ دیکھیں نا، مین کی میم نون، جو نون کے اوپر نا جزم ہے اور اس کے آگے را جو ہے نا، را کے اوپر شد ہے، تو پہلا حرف جزم ہے، اگلے حرف پر شد ہے۔ جب پہلے پر جزم ہو اور دوسرے پر شد ہو، جب ان کو اکٹھے ملا کر پڑھیں گے تو جزم والا حرف بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی اس کو پڑھیں گے ہی نہیں۔ یہ والا حرف، یہ جو اس کے پیچھے میم ہے، یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ آ کر ملے گا، تو لہذا من ربی کا نہیں پڑھیں گے، مر ربی کا، مر سیدھا میم را کے ساتھ مل جائے گا، مر ربی کا، اس لیے کہ اس سے پیچھے نون پر جزم ہے، اس پر جزم اور اگلے پر شد، جزم والا حرف ختم، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دیکھیں، لم یکن لہو، لم یکن لہو، یکن کی نون ہے، یہ نون کے اوپر جزم ہے اور آگے لام کے اوپر شد ہے، تو پہلے حرف پر جزم ہے، دوسرے پر شد ہے، تو جب پہلے حرف پر جزم ہو، اگلے پہ شد ہو، جزم والا حرف ختم ہو جاتا ہے، کراس، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب جزم کے جو پیچھے حرف کھڑا ہے وہ حرف ڈائریکٹ اٹھے گا اور اگلے سے آ کے ملے گا، کاف ہے نا، سیدھا اس لام سے آ کر ملے گا، تو ہم نے کاف کو اب لام کے ساتھ ملانا ہے، لم یکل لہو، لم یکل، کل کاف لام سے مل جائے گا، لم یکل لہو، لم یکن لہو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر جزم اور اگلے پر شد، یہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے حرف پر جزم ہو اور اگلے پر شد ہو تو جزم والا گرا دیتے ہیں اور آگے جزم سے پیچھے والے کو شد والے حرف سے ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں۔ اسی سے اب آپ سمجھیں تا سین میم کو، یہ تا ہے، سین ہے اور میم ہے، تا سین اور میم مد، اس کو میں کہہ رہا تھا ہم تا سین میم نہیں پڑھیں گے بلکہ تا سیم میم پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تا ہو جائے گا، یہ سین الگ الگ پڑھنا نا ہر حرف کو، یہ سین اور یہ ہے میم، دیکھیں سین میم، یہاں شد آئے گی۔ اب جب نون کے اوپر یہ جزم، نون کے اوپر جزم آ گئی اور میم پر شد آ گئی تو پھر نون ختم ہو جائے گی نا، تا سین میم، میم پر شد ہے، شد اس لیے کہ اوپر پیچھے مد آ رہی ہے، تو جب نون پر جزم ہے اور میم پر شد ہے تو پھر نون کیا ہوگا؟ ختم، اور پیچھے والا یا سیدھا میم سے آ کر ملے گا، تو ہم پڑھیں گے تا سین میم، نون نکل جائے گا درمیان سے، تا سین میم، ایسا نہیں پڑھیں گے، تا سین میم۔ وقت ہمارا پورا ہو گیا، باقی چلو کل کر لیں گے۔